السلام علیکم کاشتکاروں بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا بیر کی کاشت کے بارے میں۔ بیر کی کاشت کے بارے میں آپ کو کس طرح کا آب و ہوا چاہیے اور زمین کس طرح سے تیار کی جائے گی اور آپاشی اس کی کس ٹائم کی جائے گی، افزائش نسل کیسے ہوگی اور شاخوں کو تراشنا کیسے ہوگا، ان تمام معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر کوئی سوال ہے تو ہم سے ضرور پوچھیں۔ فصلوں کی کاشت اور برداشت کے بارے میں اور کون سی کھادیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیر کے بارے میں بات کریں گے۔ بیر کا تعلق پودے کے خاندان ریمینسیز سے ہے۔ بیر کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ بیر کا درخت سخت جان، قدر و درمیانہ پھیلاؤ کافی اور شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں جن پر لاتعداد نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ پھل دنیا کے بہت سے ممالک میں پایا جاتا ہے، جس میں چین، آسٹریلیا، پاکستان، بھارت، شام سر فہرست ہیں۔ بیر پانی کی شدید قلت میں بھی بڑی آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریتلی اور شو زمینوں میں بھی مناسب پیداوار کا حامل ہے۔ کم آبپاشی والے علاقوں میں بھی جہاں دوسرے پھلدار درخت اگنا مشکل ہو، وہاں بیر کا درخت آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ بیر اکتوبر نومبر میں پھل لگتے ہیں اور فروری مارچ میں پھل برداشت کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس وقت منڈی میں دوسرا پھل کم پائے جاتے ہیں، لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس کے زیر کاشت رقبے میں اضافہ کیا جائے۔ چولستان کے وسیع علاقے میں جہاں پانی نہیں ہوتا برابر ہے، اس کی کاشت کی کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ آب و ہوا بیر خشک سالی کا اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کی جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں۔ زیر مرطوب آب و ہوا اس کے کامیاب کاشت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، البتہ ایسے گرم علاقے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور آبپاشی کے وسائل محدود ہیں، اس کا کاشت ممکن ہے۔ بیر کے پودے کا سایہ دار جگہ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بیر کا پودا 40 سے 45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ پودے کو خشک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں سالانہ بارش 15 سے 22 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ بیر کے لیے زمین کیسی چاہیے؟ بیر ہر جگہ کی زمین میں بآسانی اگایا جا سکتا ہے، لیکن بہترین پیداوار اور گہری ریز زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ آبپاشی اس پودے کو سب سے بڑی خوبی اس کی خشکی اور برداشت کرنا ہے، لیکن بور آنے کے دوران اور پھل بھروتری کے وقت آبپاشی بہت ضروری ہے اور پھل کی جسامت اور کوالٹی کے پیداوار بڑھاتا ہے۔ افزائش نسل پکے ہوئے پھل کی گٹھلیاں مارچ اپریل میں گما سے پلاسٹک کے لفافے میں زیر مٹی بھر کر بوئی جاتی ہیں، جو 20 سے 25 دن بعد اگ جاتی ہیں۔ ان پودوں کو ستمبر اکتوبر کے اندر کاشت کیا جاتا ہے۔ ستمبر اکتوبر سے لے کر فروری مارچ تک 25 سے 30 فٹ تک فاصلے پر رکھیں کھیتوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ ستمبر اکتوبر میں لگائے گئے پودے مارچ اپریل میں پیوند کے قابل ہو جاتے ہیں۔ افزائش کے لیے ٹی ہڈنگ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ گٹھلیاں زمین میں بطور نرسری لگائی جا سکتی ہیں۔ زمین میں اگائے گئے پودے اگست ستمبر میں پیوند کاری کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیوند پودا نومبر دسمبر فروری مارچ میں کھپت میں
لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیوند پودے زمین میں لگانے کے بعد دیسی پودے روٹ سٹاک کے شاخ کاٹتے رہنا چاہیے۔ پیوند شاخ کو بھی آگے سے کاٹیں تاکہ پیوند جوڑ مضبوط ہو جائیں اور پیوند شاخ آدھی سے نہیں ٹوٹے۔ شاخ تراشی۔ بیر کی شاخ تراشی بہت اہم ہے، چنانچہ اس میں پھل سال رواں کی نئی شاخوں پر ہی لگتا ہے۔ اس لیے نباتاتی افزائش بڑھانے کے لیے اور نئے پودوں کے تنے مضبوط بنانے کے لیے مناسب تراشی ضروری ہے۔ اگر 2 یا 3 سال بعد شاخ تراش نہ کی جائے تو پیداوار اعلیٰ معیار کی نہیں ہوگی، یا پھر شاخیں ٹوٹنے کی وجہ سے پودا کی شکل خراب ہو جانا شروع ہو جائے گی۔ بیر پھلدار پودے میں مئی کے مہینے میں 50% شاخ تراشنے سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کھادیں۔ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے بیر کے بڑے پودوں کو موسم برسات میں 50 کلو گرام برقی گلی سڑی کھاد ڈالیں۔ ستمبر کے مہینے میں 3 کلو گرام یوریا DAP اور 3 کلو گرام پوٹاش SOP کھاد ڈالنے سے پودے کی نمو و نمائش بہتر اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوریا کھاد کی 2 قسمیں ڈالیں، پہلی بوری آنے سے پہلے اور دوسری قسط پھل بننے کے بعد۔ فصلوں کی کاشت۔ جب بیر کا پودا بڑا ہو جائے تو باغ میں دوسری فصلوں کی کاشت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پہلے سالوں سے برسیم سبزیاں اور دالیں اگائی جا سکتی ہیں۔ برداشت و پیداوار۔ بیر کی پیداوار پودے پر تمام پھل ایک ہی وقت پر نہیں پکتے، اس لیے اس پودے سے بیر توڑنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ بیر کا پودا پکا ہوا پھل تازہ خشک دونوں حالتوں میں کھایا جاتا ہے۔ ایک اچھی قسم سے سالانہ 150 سے 200 کلو گرام پھل فی پودا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور پودوں کی افزائش اور سبزیوں کی افزائش کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ کومنٹس میں سوال کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں نیو اپڈیٹس کے لیے۔